الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حالات کیسے بھی ہوں، سارے کے سارے حالات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. حالات کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اچھے حالات کا تنگی والے حالات میں بدل جانا، حالات کا خراب ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت اور تصرف میں ہے. اللہ رب العزت کا علم بھی محیط ہے. قرآن میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ جو پتا بھی گرتا ہے اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں أَيْنَ تَسْقُطُ وَمَتَى تَسْقُطُ وَكَمْ تَدُورُ فِي الْهَوَىٰ، کہ یہ پتا کہاں گرے گا، کب گرے گا، اور ہوا میں کتنی کروٹیں لے کر زمین پر پہنچے گا. تو اللہ رب العزت کا علم بھی محیط ہے، اور تصرف میں بھی اللہ رب العزت کی گہری شان ہے. انسانوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی انسان خوشگوار حالات میں ہے، اور کبھی اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر تنگی اور تنگدستی والے حالات آ جاتے ہیں. اگر معاشی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے انسان کو تنگی والے حالات کا سامنا ہو، آمدن کم ہو اور مہنگائی بڑھ جائے، تو اس میں انسان کے کرنے کے کیا کام ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا احکامات ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، مہنگائی بہت اوپر چلی گئی. صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ساعر لنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے نرخ مقرر کر دیں، چیزوں کے ریٹ اور ان کی قیمتیں مقرر فرما دیں کہ ہم سب کو پتہ ہو کہ کیا چیز کس قیمت پر بکنی ہے. انبیاء کا یہ ضابطہ رہا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے جب آیا تو انبیاء سب سے پہلے سوال کرنے والے کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں ریٹ مقرر کرنے والا؟ ان اللہ هو المساعر، اللہ رب العزت نرخ مقرر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ریٹ مقرر کریں گے. اور هو القابض، اللہ رب العزت ہی روکنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اگر روزی پر پابندی لگانا چاہیں، روکنا چاہیں تو روکنے پر قادر ہیں. هو الباسط، اور وہی رزق کو پھیلانے والے بھی ہیں. وهو الرزاق، اور اللہ رب العزت ہی روزی دینے والے ہیں. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نرخ مقرر کر کے یہ نہیں چاہتا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ سے میری ملاقات ہو تو کسی کا حق میرے ذمے ہو جس کا مجھ سے مطالبہ ہو.
مفسرین نے اور فقہاء نے یہ چیز لکھی ہے کہ جب معاشرہ عدل کی بنیاد پر قائم ہو، اسلامی معاشرہ ہو اور تاجر عادل ہو، تو اس وقت نرخ مقرر کرنا درست نہیں ہے، یعنی فکس ریٹس نہیں ہونے چاہیے اگر اسلامی معاشرہ ہو اور تاجر عادل ہو، کیونکہ ہماری تجارت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے، یعنی خریداری کرنے والا اپنی ذات کے اعتبار سے اس اعتبار سے نفع پہنچانے کی کوشش کرے کہ میں اس کے مال کی پوری قیمت دوں تاکہ اس کو نفع پہنچے، اور بیچنے والی کی نیت یہ ہو کہ میں جو مال مل رہا ہے اس کے بدلے معیاری چیز دوں تاکہ خریدار کو نفع ہو۔ جب یہ مزاج ہوگا معاشرے کا تو اس وقت نرخ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی، ان کے ساتھ وقت گزارا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صحابہ خائن ہوں اور ان کے اندر عدالت کی صفت نہ ہو۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا ایک صحابی کے خلاف کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ عورت اس طریقے سے آپ کے خلاف دعویٰ کرتی ہے۔ تو صحابی نے جواب دیا، کیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ جو شخص کسی کی زمین پر ایک بالشت کے برابر جگہ بھی قبضہ کر لے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسی موقع پر اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عورت کو نابینا کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی ہی زمین میں کسی گھڑے یا کنویں میں گر کر ہلاک ہوئی۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، اس وجہ سے اس معاشرے میں نرخ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نرخ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر معاشرہ اسلامی نہ ہو یا عدل کی بنیاد پر قائم نہ ہو تو حاکم کو یہ اجازت ہے کہ وہ قیمت مقرر کر سکتا ہے، فکس ریٹ رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر معاشرے کو آمدن کے اعتبار سے اور معاشی تنگی کے اعتبار سے حالات کا سامنا ہے تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ ایک کام ہے ریاست کے اور ایک کام ہے جو فردی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے ہم ہر ایک کے کرنے کے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ ایک تو کرپشن کو روکے، کرپشن نہ ہونے دے، اور دوسرا یہ کہ مال کا ذخیرہ نہ ہونے دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من احتقر فہو ملعون، کہ جو شخص مال کو اس لیے اپنے پاس سنبھال کر ذخیرہ کر کے رکھے کہ کل کو جب مارکیٹ میں ضرورت ہوگی تو میں یہ مال مہنگا کر کے بیچوں گا، تو اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیسے برکت ہو سکتی ہے اس مال میں کہ جس مال پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کی گئی ہو؟ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مال کو ذخیرہ نہ ہونے دے۔ اور انفرادی حیثیت کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ تو رزق میں اصول یہ ہے کہ اصل چیز کثرت نہیں بلکہ برکت ہے، اور برکت کہتے ہیں کفایت کو، یعنی جو اللہ رب العزت نے دیا ہے انسان اس پر راضی رہے، وہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے محنت کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، کثرت بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن برکت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لی عبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز کا وعدہ ہے، وَأَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر، تیری تنگی کو میں ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا اور اپنا سارا کا سارا وقت اپنے کاروبار، نوکری اور مال کمانے میں لگا دیا تو کیا ہوگا؟
ملأت یدی کا عملاً، کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں سے، شغل سے بھر دوں گا کہ تو کام کر کر کے تھک جائے گا، تنگ آ جائے گا. ولم اسد فقرک، اور تیری تنگدستی ختم نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو عبادات میں لگانا یہ مال میں برکت کا ایک ذریعہ ہے. آمدن کم ہو اور معاشی تنگی کا سامنا ہو تو فردی اعتبار سے ہم کیا اعمال کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے مال میں برکت ہو اور ہمارا مال ہماری ضروریات کے لیے کفایت کرے. ایک عمومی فضا اور مزاج بن چکا ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو عالمی اعتبار سے معاشی خرابی آ چکی ہے، ساری دنیا حالات کے لپیٹے میں ہے، میرے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ وسوسہ ہرگز نہیں آنے دینا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ساری کی ساری چیزیں ہیں. وہ مسبب الاسباب ہیں، وہ دنیا کے حالات خراب ہوتے ہوئے بھی ہماری روزی کو کفایت والا بنا سکتے ہیں. ہمیں اپنے کرنے کے کام دیکھنے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اللہم ھذا جہدی، کہ اللہ یہ میری محنت ہے، وعلیک التکلان، اور تیرے اوپر توکل ہے. یعنی انسان کے ذمے اپنے بس کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے. ایک انسان یہ سوچے کہ میں ساری کی ساری اپنی جو آمدنی ہے، سارا سرمایہ ہے، ساری محنت وہ مال کمانے پر لگا دوں، اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز سمجھا دی کہ انسان اپنی ہمت کے بقدر محنت کرے گا اور پھر اللہ پر توکل کرے گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کی رزق میں، اس کی روزی میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں؟ سب سے پہلا ذریعہ تو ہے توبہ و استغفار کا کرنا. قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم کو، اپنی امت کو دعوت دی ہے، اس کا تذکرہ ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. انبیاء کرام کی جو دعوت اپنی امت کے لیے ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے وہ حکمت عطا فرمائی کہ وہ بصیرت کے ذریعے سے دیکھ لیا کرتے تھے کہ امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی حاجت ہے، اور اسی کے مطابق ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اس استغفار پر کیا ملے گا وہ سارے نتائج کا آگے ذکر ہے. انہ کان غفارا، کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جب تم استغفار کرو گے اس استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العزت تمہیں مال دیں گے. وَبَنِينَ، اور نرینہ اولاد، بیٹے دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے دریا اور نہریں جاری فرمائیں گے. استغفار کی برکت سے رزق میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت اور کفایت کا وعدہ ہے. اور غور طلب بات یہ ہے کہ استغفار ایک فرد کر رہا ہے، استغفار پر جو نتیجہ مرتب ہو رہا ہے وہ صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ بارشیں برسیں گی صرف نفع اس کی ذات کو نہیں، عمومی امت کو اس کا نفع ہے. باغات اگیں گے، اس کا نفع عمومی ہے. نہریں دریا جاری ہوں گے، اس کا نفع عمومی ہے. استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت روزی کے اندر، رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے اور کفایت والا معاملہ فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کے حضور استغفار ہو، اس کی آسان سی ترتیب ہے کہ انسان دن میں 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کا معمول کر لے. مختصر ترین استغفار استغفر اللہ بندہ یہ پڑھ لے، چند منٹ کے اندر ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں وہ تمام تر وعدے اس انسان کے حق میں آ جائیں گے. اور ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت روزی میں برکت دیتے ہیں؟ دوسرا عمل ہے اللہ پر توکل کرنا. یعنی انسان اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ رب العزت روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے
کہ اگر تو اللہ پر ایسے بھروسہ کرے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تجھے ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی ملتی ہے، کہ صبح وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ اصحاب سیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے سفر پر تھے، راستے میں پیاس لگی تو ایک کنویں کے قریب گئے۔ جب کنویں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ پانی بہت گہرا ہے، نہ کنویں میں اترنے کے کوئی اسباب ہیں، تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ شاید کوئی رسی، کوئی ڈول، کوئی برتن مل جائے کہ پانی نکالا جا سکے، لیکن کوئی برتن نہ ملا۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک وحشی جانور جنگل سے اس کنویں پر آیا۔ جیسے ہی وہ کنویں پر پہنچا تو کنویں کا پانی منڈیر کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے پانی پیا اور چلا گیا۔ خیر اس کی برکت سے ان اللہ والوں نے بھی پانی پیا۔ بعد میں انہوں نے اللہ سے ایک شکوہ کیا کہ اللہ وہ ایک وحشی جانور تھا اور میں تیرا محبوب بندہ، تو نے اس کے لیے تو اس کنویں کو بھر دیا اور میرے لیے پانی کا کوئی انتظام نہ ہوا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ جب تو یہاں پر آیا تھا تو تیری نظر اسباب پر تھی، تیری نظر برتن پر تھی کہ برتن کے ذریعے سے پانی ملے گا، لیکن جب وہ وحشی جانور جنگل سے آیا تو اس کی نظر ہم پر تھی کہ ہم اس کو پانی پلائیں گے، لہٰذا جس کی نظر جس پر تھی اس کے ذریعے سے اس کو پانی مل گیا۔ تو اللہ رب العزت پر توکل کرنے سے اللہ رب العزت روزی میں برکت ڈال دیں گے۔ تو آپس میں اس کی ترغیب کا ماحول بھی ہو تاکہ انسان ڈپریشن سے نکل سکے۔ اسی طرح سے جو ہم میں سے کمزور ہیں، گھر میں بچے ہیں یا جو غریب ہیں یا جو کام نہیں کر سکتے، ان پر خرچ کرنا بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے شکایت لے کر کہ میں روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہوں اور میرے بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ معاونت نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اصحاب صفہ میں شمار ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ بھی میرے ساتھ مال کمانے میں، روزی کمانے میں معاونت کیا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تجھے جو روزی مل رہی ہے وہ اس کی برکت سے مل رہی ہے، تو لہٰذا اپنے میں جو کمزور لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا یہ بھی مال میں روزی کا مال میں برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں ایمان اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔